بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. محترم حضرین، پچھلے درس میں ہم نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کچھ باتوں پر اختتام کیا تھا جو ان کا اصل متن اور عبارت ہے. میں اسے سرسری طور سے دہرا کر شیخ زید کی شرح پیش کروں گا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. شرح کرتے ہوئے کہا کہ والاحد الذی لا نظیر لہ. احد وہ ذات ہے جس کی کوئی نظیر نہ ہو، اکیلا ہے، تنہا ہے، بے مثال ہے. اگر اس کے جیسا کسی بھی شکل میں، کسی بھی صفت میں، کسی بھی خوبی میں کوئی دوسرا ہو جائے تو اس کی احدیت قائم نہیں رہے گی، اکیلا پن نہیں رہے گا، اس کے جیسا کوئی دوسرا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے افعال میں، ہر خوبی میں پروردگار تنہا ہے، اکیلا ہے، ایک ہے. والصمد، صمد اس کی تھوڑی سی میں نے تشریح کی تھی. یہاں شیخ نے اختصار کے ساتھ کہا المقصود فی الحوائج، وہ ذات جو حاجتوں میں جس کی طرف قصد کیا جائے. انسان کو کوئی بھی یا مخلوق کو کوئی بھی ضرورت ہو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے، فائدے کا حصول ہو یا نقصان سے بچاؤ ہو، ان کاموں کے لیے جس کی طرف رجوع کرے وہ ذات ہے الصمد. ظاہر سی بات ہے کہ ہم یا پوری کائنات کے مخلوقات جس ذات کی طرف اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے رجوع کریں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ذات یعنی حقیقی معنوں میں جس کی طرف رجوع کیا جائے گا وہ تمام چیزوں پر ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتی ہے، وہ انعام اور احسان کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے اس نام سے الصمد سے اس کے تمام خوبیوں کے کمال کا بھی، جیسا کہتے ابن عباس کی شرح میں کی تشریح پیش کی تھی کہ وہ غنی جو اپنے غنا میں کامل ہو، وہ علیم جو اپنے علم میں کامل ہو، وہ حلیم جو اپنے حلم اور بردباری میں کامل ہو، وہ سید جو اپنی سیادت میں کامل ہو، آقا ہونے میں کامل ہو، ہر خوبی میں کامل ہو، وہ ہے الصمد. جب ہر خوبی میں کامل ہوگا تبھی وہ ایسا ہوگا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اور سب کو اس کی ضرورت ہوگی. ہاں، یہ اللہ رب العالمین احدیت اور الصمدیت. قل اللہ احد کسی موقع سے ہم اس پر گفتگو انشاءاللہ بطور خاص تفسیر اور درس اس پر پڑھیں گے کہ قل اللہ احد سورہ اخلاص جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہا تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے. جو احدیت اور صمدیت اللہ کے دو ناموں کی اگر ہم تشریح کریں، یہ کافی ہوگا اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اس کے جیسا ہے ہی نہیں، اور کوئی اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کیا جائے اس لائق نہیں ہے. کیونکہ اللہ احد ہے، ایک تو اکیلا، اور اللہ الصمد ہے یعنی ساری خوبیوں میں کامل ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. چنانچہ کہہ رہے فمن جحد ھذا فقد کفر، جس شخص نے اس بات کا انکار کیا اس نے کفر کیا. جس شخص نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا. ابھی اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وَلَوْ لَمْ يَجْحَدِ السُّورَةَ، اگرچہ وہ سورہ اخلاص کا انکار نہ کرے. یہاں میں آگے کہنا چاہتا تھا لیکن یہی مجھے ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے شہر کے ایک جہالہ جن کو شاید کچھ لوگ علامہ کہتے ہیں، ہاں اتنی جرت کی ہے، ابھی ان کی کلپ دیکھی میں نے، حیرت زدہ رہ گیا میں کہ مسلمانوں کی جہالت کس مقام کو پہنچی ہوئی ہے. وہ شخص کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی توصیف و تعریف کرتے ہوئے کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر سارے سمندر روشنائی سیاہی بن جائیں اور سارے درخت جو ہے قلم بن جائیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہوگی اور یہ ختم ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن میں دو مقامات پر، دو یا دو سے زیادہ مقامات پر، ایک سے زیادہ ہے مقامات پر یہ بات اللہ کے بارے میں کہی گئی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یہ سورہ کہف میں ہے جو جمعہ کو پڑھی جاتی ہے.
اور سورہ لقمان میں بھی ہے. اگر سورہ سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائے, سیاہی بن جائے, تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے, کلمات رب, میرے رب کی کلمات, خوبیاں ختم نہیں ہوں گی اگرچہ اس کے جیسا اور بھی سمندر لے آیا جائے. یہ قرآن نے کہا اللہ کے لیے. اور ہمارا یہاں کا ایک شخص کہتا ہے, پتہ نہیں کیسے لوگ اس کو پوچھتے ہیں, ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اگر یہ بات ان کے بارے میں ہم کہیں گستاخانہ انداز میں تو ان کے معتقدین کو غصہ آ جاتا ہے. ان کے معتقد ایک غلط بات کو غلط ہم کہیں, رد کریں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے. اور یہاں سر عام علی الاعلان صراحتاً اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب کا یہ جملہ یاد رکھیے, اور یہ جو ان کا اکیلا نہیں ہے کہ جو اللہ کو احد اور صمد نہیں مان رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے, چاہے وہ صورت کا انکار بظاہر نہ کرتا ہو, اگر کسی اور کو مان رہا ہے کہ اس کے جیسا ہو. اب بتائیے کہ اگر وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایسا کہہ رہا ہے کہ ان کے کلمات, خوبیاں ختم نہیں ہوگی, سمندر ختم ہو جائیں گے, قلم اور درخت ختم ہو جائیں گے, تو وہ اللہ کی طرح بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ہے؟ اللہ کی شان میں گستاخی کی یا نہیں کی؟ اور جب اللہ کے جیسا شیخ عبد القادر جیلانی کو مان رہا ہے تو اللہ کو احد کہاں سے مانا, صمد کہاں سے مانا؟ اللہ کی احدیت کا انکار کر رہا ہے. ایسے گستاخ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء کی, بزرگوں کی جو ہے شان بڑھا رہے ہیں. ہم اس کا رد کریں تو کہتے ہیں کہ گستاخی. آپ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی گستاخی کسے کہہ رہے ہو, وہ اللہ کے بندے ہیں, نیک بندے, صالح بندے, اس میں کوئی شک نہیں. تو بتائیے کہ آپ اگر اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو بڑی گستاخی کس کی ہے؟ ہم تو گستاخی نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ کی جہالت ہے کہ ایسے سمجھ رہے ہو. یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں سے کہا کہ تم جو ہے اللہ کے رسول ہو, اللہ نہیں ہو, اللہ کے عبد ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو, میں بندہ ہوں, اللہ نہیں ہوں, عبد ہوں, معبود نہیں ہوں. قرآن نے, حدیث نے بار بار کہا. آپ نے کہا کہ مجھ کو حد سے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, لہذا مجھ کو بندہ اور رسول ہی کہنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ تم بتا دو کہ غیب نہیں جانتا, غیب جانتا تو بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا, تم بتا دو. آپ سے کہا خطاب کر کے لیس لک من الامر شیء, معاملے میں جو اللہ کا اختیارات ہے اس میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اور دوسرے بزرگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ بھی کر سکتے ہیں, کسی کو اولاد دے سکتے ہیں, کسی کی موت اور زندگی کو لوح محفوظ میں بدل سکتے ہیں. قرآن اور حدیث سن لیں, یہ بات اگر ان تک پہنچتی ہے تو وہ چاہے گالی دیں, برا بھلا کہیں, الٹے سیدھے کمنٹس کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ طے ہے, آپ لکھ لیجئے کہ آپ قرآن حدیث کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں پہچانتے, اللہ کے وقار و عظمت کو نہیں جانتے, آپ توحید سے بہت دور ہیں. جو تمام انبیاء, تمام کتابوں اور قرآن, اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کا پہلا اور سب سے بنیادی سبق ہے, جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا, جن و انس کو پیدا کیا, آسمان اور زمین, کیا آسمان زمین ساری کائنات کو بنایا, جنت و جہنم بنایا, اسی کی بنیاد پر کہ توحید ماننے والوں کے لیے جنت, ان کا امتحان ہو رہا ہے, اور اس کی نہ ماننے والوں کے لیے جہنم. اگر آپ اللہ کی طرح شیخ عبد القادر جیلانی, کسی بزرگ, یہاں تک کہ کسی پیغمبر, یہاں تک کہ کسی فرشتے کو مانتے ہیں, کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو, تو آپ شرک کر رہے ہیں, شرک اکبر کر رہے ہیں. یہ قرآن حدیث کا مضمون ہے. آپ کے برا لگنے سے, ناراض ہونے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی. اچھی طرح دماغ میں گھسا لیجئے. ایسے لوگوں کو لوگ سن رہے ہیں, بڑا مان رہے ہیں, جن کے اگر اسلامی حکومت ہو تو ارتداد کا کھلا فتویٰ لگے گا اہل علم قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور ان کو کیا سزا دی جائے گی سب جانتے ہیں. ان کو لوگ بڑا مانتے ہیں, اش کرتے ہیں, اور ان کی اس کفریہ شرکیہ باتوں کو جو ہے فارورڈ کرتے ہیں. عجیب جہالت ہے. اب بتائیے کہ ایسی جہالت جب امت میں ہے تو کس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں ترقی ہو رہی ہے, علم کا دور ہو رہا ہے, اور کس بیس پہ اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہیں, عذاب کو دعوت دے رہی ہیں. جب آپ کسی قوم میں سر عام شرک کر رہے ہیں, شرک کو فروغ دے رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نصرت نہیں آئے گی. قرآن نے جا بجا کہا سب سے بڑی مصیبت کی جڑ, بنیاد شرک ہے,
اور وہ ہم سر عام بیان کر رہے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت کر رہے ہیں۔ بزرگوں کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملائیں، یہ ان کی شان میں بھی گستاخی ہے اور ان کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہاں ایک آیت کا صرف معنی اگر یہ سمجھ لیں تو وہ جاہل آدمی اس طرح کی گستاخی نہیں کرتا کہ اللہ احد ہے۔ آپ جب شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ کی صفت سے ملا رہے ہیں تو آپ اللہ کی احدیت کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ الصمد ہے جس کی طرف حاجتوں میں قصد اور ارادہ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، یہاں ہمارا جو سیاق ہے وہ اسی تناظر میں ہے، یہ مشرکین کو بتوں کے بارے اپنے کیا نام ہے اہل قبور اور مردوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھ کے مشرک ہوئے۔ ہماری بحث یہی چل رہی ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے زمانے کے یہ قبر پرست بزرگ پرست یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان سے جو ہے استعاذہ اور دعا وغیرہ کرتے ہیں اللہ کا کے درمیان اور اپنے درمیان واسطہ مان کر۔ ان کو مشرکین مکہ کی طرح جو اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو کہتے تھے، ہم اللہ کے بیٹے تھوڑی کہتے شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کو، تو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا بیٹی کہنا یہ بھی شرک اور کفر ہے، اور حاجتوں میں ان کو پکارنا، ان کی طرف رجوع کرنا، ان سے دعا استغاثہ حاجت روائی مشکل کشائی کی امید لگانا، اللہ رب العالمین کے لیے جو جو کام کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک اکبر ہے، یہی سمجھا رہے ہیں اور اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت پیش کرنے کے بعد دوسری آیت کہا پیش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ کا بیٹا ہونا ایک ہے، بیٹا بنانا ایک ہے۔ اللہ نے دونوں کی تردید کی ہے، لم یلد ولم یولد قل اللہ احد، نہ کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے، نہ اللہ کا۔ اور متخذا بیٹا بنایا نہیں، مطلب یہ کہ نصارہ میں جو اللہ کا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، ان میں جو ہے آپس میں اس میں اختلاف ہے کہ بیٹا کیسے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لاہوت سے ناسوت اور ناسوت سے لاہوت میں کس طرح ان کا دخول ہوا، بیٹے ہیں نہیں بیٹا بنایا، کوئی براہ راست بیٹا کہتے ہیں کوئی بیٹا بنایا کہتے ہیں، کہ پہلے وہ عالم ناسوت ہی کے تھے، عالم ظاہر سے تعلق رکھتے تھے، پھر اللہ رب العالمین کی جو روح حضرت مریم میں سرایت کری اور اس کے ذریعے سے جو ان کے اندر الوہیت کا مادہ آیا تو وہ عالم ناسوت سے عالم لاہوت میں آ گئے، یعنی لاہوتی ہو گئے، بیٹے بن گئے۔ تو ان کے ہاں تشریحات الگ ہیں، وہ جو بھی تشریح کریں، بیٹے مانے یا بیٹا بنایا مانے، دونوں کو کفر کہا۔ اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق ہے، یعنی کوئی الہ یعنی معبود نہیں ہے۔ اب بیٹا بنانا ایک اور معبود کا ماننا دو۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب یہی ثابت کر رہے ہیں، فَفَرَّقَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، ان کا جملہ ہے کہ اللہ نے دونوں قسموں کو الگ الگ جدا جدا بیان کیا، وَجَعَلَ كُلًّا مِّنْهُمَا كُفْرًا مُسْتَقِلًا، اور اللہ نے دونوں کو مستقل کفر قرار دیا۔ کوئی اگر اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے تو یہ بھی کفر ہے، ایک چیز ہو گئی، بیٹا نہیں کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے جیسا جو عبادت اور کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ کام اگر غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ ایک مستقل کفر ہے، شرک اکبر ہے، کفر اکبر ہے۔ اللہ نے دونوں کو رد کیا، مستقل کفر قرار دیا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، انہوں نے جنوں کو شرکا بنایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے جن کو شریک ٹھہرایا، جنوں کو شریک بنایا، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ان کا اللہ کو شریک کر دیا۔ آپ کا کوئی نوکر غلام ہو آپ کی وراثت میں حصے دار ہوگا؟ یہ تو چھوٹی مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا تو اتنا بھی نہیں ہے کہ بھائی غلام سے جس طرح ایک انسان خدمت لیتا ہے، وہ کوئی کسی کا خود خدمت نہیں لے رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ ہم غلام اور نوکر کو وارث نہیں بناتے، آپ اللہ کی مخلوق کو جس نے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ پہنچا سکتا ہے کوئی بھی، پوری کائنات مل کے نہ اللہ کو حاجت ہے، اس کو اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہو، اس کے حقوق میں شریک ٹھہرا رہے ہو۔ تو جنوں کو انہوں نے اللہ نے پیدا کیا تو اور یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم، اور بلا سند، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے اللہ کے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، سورہ انعام آیت نمبر 100۔ اللہ کے بغیر کسی سند کے اللہ کے بیٹیاں اور بیٹے اور بیٹیاں بنا لی۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ اس طرح کے نام رکھتے ہیں نا، کسی کو کہہ دیا خواجہ، کسی کو غوث، کسی کو فلاں، کسی کو، کہاں سے کہا آپ نے؟ قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل؟ یہ
اگر آپ دلیلیں پوچھنے جائیں تو دلیل کچھ نہیں، کوئی خواب، کوئی کشف، کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے گا بغیر سند کی. اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہا ہے کہ بغیر سند کے بیٹے بیٹیاں بنا لیا. ففرق بین کفرین، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کفر کو الگ الگ ذکر کیا ہے. آیت میں دیکھیں پہلا جملہ کیا کہتا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ. یہ پہلا، جنوں کو کس طریقے سے انہوں نے شرکا مانا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑا کہ اللہ نے ان سے اپنی جو ہے بیوی بنائی اور ان کے ملاپ سے فرشتوں کی شکل میں بیٹیاں پیدا ہوئی، نعوذ باللہ. یہ تشریحات میں تفسیر میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی. تو یہ رشتہ بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک کفر ہے. جو اللہ کا رشتہ مخلوق سے جوڑے، رشتہ داری بنائے، وہ کفر ہے. معاف کیجئے گا، اس میں یہ بھی ہے کہ جنوں کو پکارنا، جنوں سے استمداد کرنا، تعوذ کرنا، یہ بھی کفر ہے. اور ان کو بیٹے اور بیٹیاں بلا سند بنانا، یہ بھی کفر ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا. والدلیل علی ھذا ایضا، کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر یہ بات بھی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے لات کو، لتا یلتو، لات اور منات، یہ دو لوگ تھے نا، ان کا بت بنا لیا گیا تھا. ان کی قبر پر یا بیٹھنے کی جگہ کو لوگوں نے مقدس مان کر پوجا پاٹ شروع کی تھی. قرآن نے اس کا ذکر کر کے رد کیا. اور اس کے جو بت بنائے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فتح مکہ کے بعد ان کو توڑوایا. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، سورہ نجم میں ہے اور جگہ ہے. کہا کہ جن لوگوں نے لات کو پکار کر کفر کیا تھا، حالانکہ وہ ایک صالح انسان تھے. ہاں، اہل علم کہتے ہیں، حضرت ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ لات جو تھے جاہلیت کے زمانے میں، جو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جو لوگ باہر سے آتے تھے، زائرین، حجاج اس وقت کے، تو وہ انہیں ستو گھول کے کھلایا پلایا کرتے تھے. ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کیا کرتے تھے. نیک صالح آدمی تھے. تو جہاں بیٹھتے تھے اس پتھر پہ، اور بعد میں ان کی قبر کو پوجا کی جگہ بنا لیا. ان کا پھر بت بھی بنا لیا گیا تھا. تو یہ ایک نیک آدمی تھے. ان کو اللہ کی بیٹیاں تو نہیں مانا تھا مشرکین مکہ نے. نیک آدمی تھے، لیکن ان کو پکارتے تھے، وسیلہ بناتے تھے. لم یجعلوہ ابن اللہ. بڑی پیاری بات کہی ہے شیخ محمد بن عبدالوہاب نے. انہوں نے لات کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا. والذین کفروا بعبادۃ الجن لم یجعلوہ کذالک. اور جن لوگوں نے جنوں کی عبادت کر کے کفر کیا، انہوں نے جنوں کو اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیا. بعض تفسیری روایات میں وہ رشتہ داریاں جوڑی، ہاں، لیکن جنوں کو پکارتے تھے، جنوں کو اس طرح سے شریک کرتے تھے. وَكَذَلِكَ أَيْضًا الْعُلَمَاءُ فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں، یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ مذاہب اربعہ کے تمام علماء، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے تمام علماء باب و حکم المرتد، مرتد کے حکم کا باب، یہ ہیڈنگ فقہ کی کتابوں میں لگاتے ہیں. اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان المسلم اذا زعم، کہ ایک مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا انسان، اگر وہ یہ خیال کرے، دعویٰ کرے کہ ان للہ ولدن، کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی مسلمان اگر یہ کہے فہو مرتد، تو وہ مرتد ہو جائے گا. اللہ کا بیٹا ماننے پر وہ مرتد ہو جائے گا. وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ. اور اس دونوں قسم کے کفر اور شرک میں وہ فرق کرتے ہیں فقہاء، تمام چاروں مسلک کے لوگ. وَهَذَا فِي غَایَةِ الْوُضُوءِ. یہ بات بالکل صاف اور انتہا درجے کی واضح ہے. شیخ نے کہا، یہ ان کی عبارت تھی جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے پڑھی، سرسری طور سے پڑھی تھی. اب اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ زید فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر زمانے اور ہر علاقے میں لوگ جو ہیں ایسے طالبان علم کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، جو اسلام کے صحیح عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھیں. ہر سماج میں، ہر علاقے میں ایسے طلبہ کی ضرورت ہے. ہمارے درمیان ایسے لڑکے ہونے چاہیے. ہاں، ڈاکٹر انجینئر نہ بنے، کام چل سکتا ہے. دنیا کے دوسرے علوم کو نہ حاصل کرے، کام چل سکتا ہے. لیکن اسلامی سماج اور معاشرے میں کوئی عالم دین صحیح ایمان اور عقیدے کو جاننے والا نہ ہو، کام نہیں چلے گا. ہاں، آج ہمارے ہاں اہل علم کی کیا اہمیت ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں، دوسرے لوگوں کا اخبار میں آتا ہے وہ ڈگری فلاں نے حاصل کیا، شہر کا نام روشن ہوا اور یہ ہوا. ہاں، اور وہ ڈگری حاصل کر لینے کے بعد شہر میں کہیں نظر نہیں آتے کہ انہوں نے نام روشن کیا کچھ. ہاں، بڑے بڑے بل لیتے ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں. اور وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانے کے لیے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے، خدمت کرنے کے لیے نہیں، قوم و ملت کے لیے نہیں. اللہ ماشاء اللہ ہوں گے نیک صالح، اکثریت تو ایسی ہے. اور علماء ہم دیکھتے ہیں لوگ چونکہ وہ تنخواہیں نہیں مانگتے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ایسے بل نہیں لیتے، اس لیے لوگوں میں بھی ان کی عزت نہیں ہے، ویلو بھی نہیں ہے. اور علماء کی بے عزتی ان کے علم کی بے عزتی ہے، اور یہ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں
اہل علم کے ساتھ کیا برتاؤ، کیا سلوک ہوتا ہے۔ دین کے ٹھیکیدار، جماعت کے ذمہ داروں کے بھی سلوک دیکھ لیجئے، اس سلسلے میں تربیت دیتے ہیں لوگوں کو کہ علماء کی بے عزتی کی جائے، علم کی بے عزتی کی جائے، اور ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، چونکہ جاہل ہیں، شعور نہیں ہے کہ ایسا کرنے کے بعد وہ فتنوں کا دروازہ کھولتے ہیں سماج میں۔ علماء اور عوام میں دوری پیدا کرنا یہود، نصارہ، دشمنان اسلام، شیاطین الانس والجن کا ایک طریقہ ہے کہ اہل حق کو یا لوگوں کو دین سے کس طرح برگشتہ اور جدا کیا جائے۔ ایسے جاہل لوگ پیدا ہوں گے جو بولیں گے شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ سے ملائیں گے، ان کو لوگ علماء سمجھتے ہیں، یہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے، عقیدے پہ کچھ نہیں کہیں گے، کہ جہاں اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہمارے جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں نا، صلح کل کی بات کریں گے جب ملاقات ہوگی، کہ ان کی پیشانی پہ بل نہیں آئے گا، جہاں انبیاء کرام شرک کو برداشت نہیں کرتے تھے یہ اس پہ خاموش رہیں گے۔ لیکن ان کے تعلق سے اگر کوئی حرف شکایت، کوئی شکوہ شکایت، کوئی غلطی کو اجاگر کرنے والی بات آ جائے تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پھر ان کی نظر میں شرک سے بڑا گناہ نہیں معاف ہوگا، سوال ہی نہیں۔ یہ کوئی ایک دو کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا عام مزاج بنتا چلا گیا ہے، اور یہ مزاج کوئی چھوٹا موٹا گناہ یا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے عقیدے کی اہمیت، ہاں، کہ یہ چیز اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی، سماج اور معاشرے کو اللہ کی مدد نصرت کے اسباب سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ جب آپ عقیدہ صحیحہ اور علماء ربانیین کو دور کر دیں گے لوگوں کو، اور لوگوں میں گمراہیاں آئے گی، تو گمراہیاں ہر قسم کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کے نتائج کو دعوت دیتی ہیں، اور ہمارا مسلم سماج آج ایسے ہی حالات سے دوچار ہے۔ سب سے بڑی وجہ شرک، اللہ کی شان میں گستاخیاں، شرک اللہ کو گالی دینا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مشرک شرک کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تیری بجائے اس کو پوجوں گا، کھانا تو دے رہا ہے، پیدا تو نے کیا، سب کچھ تیری کھاتا ہوں، گاؤں میں اس کی تھوڑی بری لگتی ہے۔ لیکن ہمارے ایک استاذ نے کہا تھا کہ بعض علماء نے مشرک کو تشبیہ دی ہے چھنال عورت سے۔ ہم لوگ کو اس سے پہلے اس لفظ کا معنی معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے بتایا، اس کی وضاحت کی کہ چھنال کسے کہتے ہیں۔ اس ٹائم معلوم پڑا، واللہ عالم۔ ایک استاد صاحب گزر چکے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو کھاتی، ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، کھاتی ہے اس کا، لیکن رات گزارتی ہے کسی اور کے ساتھ۔ مشرک اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے کہ اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اور گا رہا ہے دوسروں کی، جھک رہا ہے دوسروں کے سامنے، بندگی اختیار کرتا ہے دوسروں کی۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ معاف کرے۔ اگر کوئی ایسی عورت کو، ایسا کوئی شوہر جو ہے جاننے کے بعد معاف کرے، یہ اس کی بے غیرتی ہے۔ کوئی اگر شوہر کو پتہ چلے میری بیوی ایسی ہے، ہاں، جو دوسروں کے بستر گرم کرتی ہے، پھر بھی اس کو اپنی زوجیت میں رکھے، تو کیا کہیں گے اس عورت، اس آدمی کو؟ بے غیرت، دیوس، اور دوسرے کچھ گندے لفظ، مطلب وہ بے غیرتی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مشرک کو معاف کر دے تو یہ اللہ رب العالمین پر عیب ہو جائے گا، اور اللہ عیب والا نہیں ہے۔ شرک اس لائق نہیں ہے کہ معاف کیا جائے، عقلاً بھی، فطرتاً بھی، غیرت کا تقاضا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے بات تھوڑی سی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر سماج اور معاشرے میں طالبان علم، صحیح علم کو اور صحیح عقیدے کو جاننے والے اہل علم کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں نہ ہونے پہ یہ فساد اور فتنے آتے ہیں۔ علماء سے دور ہونے کے نتیجے میں، یا علماء اپنا کردار نہ نبھائیں تو گمراہیاں آتی ہیں، شرک بڑھتا ہے، اور گناہ زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں شیاطین کی کوششیں شامل ہوتی ہے، اور انسانی نفس اس کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے اور ہر علاقے میں ایسے طالبان علم کے ضرورت مند ہیں جو عقیدہ اسلامیہ کو صحیح طریقے سے سیکھیں، سمجھیں، اور علماء جو علماء حق ہیں ان کی مجلسوں میں دل کے حضور اور پوری بیداری کے ساتھ، شعور کے ساتھ حاضر رہیں، ہاں، اور ان سے زیادہ سے زیادہ سمجھیں، اگرچہ کہ پورا نہیں سیکھ سکتے، پورے دین یا دین کی تمام باتوں کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، تو زیادہ سے زیادہ، اور خاص طور سے ان مسائل کو جن کے جانے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ایک انسان کو جن مسائل کے جاننے کی ضرورت ہے ان کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، علماء ربانیین کے پاس بیٹھ کر، ان کے پاس سیکھ کر۔ کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے سیکھیں گے۔ کہا شیخ رحمہ اللہ،
شیخ زید کہتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب اہل کفر اور اہل شرک اکبر اور کفر کرنے والوں سے جو مناقشہ کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، اس سلسلے میں کہتے ہیں جس سے وہ اپنے زمانے میں جو جونج رہے تھے، مبتلا تھے، ان کا سامنا تھا جن مشرکین سے، اور وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شرک کفر کرنے والوں کو جو دعوت دی تھی، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنے مقابل کے شرک اور کفر کرنے والوں کو وہی دعوت دے رہے تھے، اور ان سے مناقشہ کر رہے ہیں۔ اور وَيَدْعُو أُنَاسًا، اور ایسے لوگوں کو جن میں کہ اکثر لوگ، اکثرہم کمن دعاہم، ایسے لوگوں کو پکارا جن میں سے اکثر لوگ ویسے ہی تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی تھی شرک اور کفر کے معاملے میں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعوت دی تھی ان میں، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے سامنے جو لوگ تھے اور آج ہمارے جو سامنے قبر پرست، ان کے بارے میں فرق بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور نیکیاں کر رہے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، اور ہم یہ جو بیان کر رہے ہیں اس کو سننے کے بعد الٹے سیدھے کامنٹس کریں گے، غصہ بتائیں گے، اگر کوئی پا جائے تو ہو سکتا ہے ہمارا ہاتھ پاؤں توڑ دے، گردن کاٹ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہیں، معذور ہیں، وہ جو ہم رد کر رہے ہیں اس کو گمراہی سمجھ رہے ہیں، اور جس گمراہی میں اس کو ہدایت سمجھ رہے ہیں، شرک کو وہ دین سمجھ رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ سارے لوگ جن کو تربیت صحیح کرنی چاہیے، علماء ربانیین کو فروغ دینا چاہیے، اور نہیں کر رہے ہیں، سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہمارا سماج اور معاشرہ ایسی بکواس پر اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہتا ہے، جو شرکیہ بات کہہ رہے ہیں، الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، اور ان کو سروں پر بٹھا رہے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ القاب لگا رہے ہیں۔ جب ایسے غلط لوگوں کی تعریف اور توصیف ہوگی نا، ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں رد نہیں کرنا چاہیے، عام آدمی جاہل آدمی کے سامنے جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے جاہل آدمی کو لوگ اتنا بڑا مانتے ہیں تو اس کو کیا پتہ علم اور جہالت کیا ہے؟ وہ لوگوں کے ماننے کی وجہ سے وہ بھی ماننے لگتا ہے، اور جب ماننے لگتا ہے ایسے لوگوں کو تو وہ جیسی غلط سلط باتیں بیان کرتے ہیں، شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں، اس کو دین سمجھتا ہے۔ تو یہ جو لوگ تائید کرتے ہیں یا جرائم کو جاننے کے باوجود طاقت ہوتے ہوئے وضاحت نہیں کرتے، رد نہیں کرتے، وہ سب مجرم ہے، اس میں شامل ہے۔ کہا شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے سامنے، یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں لا الہ کہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، ان کے یہ علماء الٹے سیدھے واقعات، جھوٹی حکایات اور کہانیاں سنا سنا کے قرآن حدیث سے، رسول کی تعلیم سے دور کر کے رکھا ہے، اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کیسی محبت ہے کہ ان کی حدیث نہیں معلوم، ان کی سنتیں نہیں معلوم، اور اگر آپ کے اختیار کیے ہوئے مخصوص مسلک کے خلاف اللہ کے رسول کی حدیث اور بات آ جاتی ہے تو اس کو رد کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، یہ تو ان کا مسلک ہے، ہمارا مسلک یہ ہے۔ تو وہاں کہیں ہمارے فلاں امام بڑے ہو گئے، فلاں امام بڑے ہو گئے، رسول سے زیادہ مقام پھر فلاں امام کو حاصل ہو جاتا ہے، یہ ان کی بات مانیں گے، ہماری مسجد میں فلاں امام کے جیسی نماز ہوگی، رسول کے جیسی نہیں ہوگی، لکھ کے رکھا ہے۔ کتنے شرم اور جہالت کی بات ہے۔ یہ علم کا دور ہے؟ نہیں، جہالت کا دور ہے۔ قرآن حدیث کو ماننے کے باوجود نہیں۔ تو وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے سابقہ تھا، مناقشہ ہو رہا تھا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اور سارے دین کے بہت سارے ایسے کام کرتے جس سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے۔ کہہ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور جو آج بھی ہے، کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کے ہمسر انداد بناتے، ند بناتے۔ کیسے ند بناتے؟ کہ ان غیر اللہ سے، قبر والوں سے، بزرگوں سے جو ہے فائدوں کے حصول کی امید رکھتے، اور نقصانات سے بچانے کی امید رکھتے کہ یہ ہم کو بچائیں گے، اور اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے ان کو، جبکہ وہ قبر میں جا کر ان کو عرصہ گزر چکا، وہ ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے جو ہے سفارش طلب کرتے ہیں، اور اپنے مطالبات کو وَلْيَرْفَعُوا، کیوں ان کے سامنے کیوں حاجتیں پیش کرتے ہیں؟ یہ عقیدہ جب آپ بحث کریں گے تو کہیں گے تاکہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے، ہمارے مطالبات پیش کرے۔ یہ تو اب تکلف ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو ایسا بیان کیا جاتا ہے، یہی جاہل آدمی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے 70 سے زائد مرتبہ کہا کہ تجھ کو اور تیرے ماننے والوں کو بخش دیا. رفاعی والے سلسلے کے احمد رفاعی صاحب کے طور سے ان کے طور سے کہا کہ گارنٹی لی ہے کہ جو ان کے سلسلے کو جوڑے گا وہ کچھ بھی کر لے, ان کو جنت میں لے جانے کی گارنٹی ہے. ہر سلسلے والا اپنے سلسلے کے لوگوں کو یہ گارنٹی دے رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد, اے عباس چچا, اے صفیہ میری پھوپھی, ہاں تو دنیا میں جو مجھ سے چاہتے ہو مانگ لو, قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں, اور احمد رفاعی شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے نام سے یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کا دامن پکڑ لو, سلسلے سے جڑ جاؤ, چشتی قادری نقشبندی رفاعی وغیرہ بن جاؤ. یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لو جنت میں جائیں گے. حلال کھاؤ, حرام کھاؤ, جوئے چلاؤ, شراب کا بزنس کرو, بٹ اور جوئے سارے کام کرو, کوئی بات نہیں, ہم آپ کے گھر دعوت کھائیں گے. ہاں سلسلے سے جڑ گئے پیر صاحب بچا لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں بعض سلف کا ایک قول پڑھا میں نے, کل احباب میں تذکرہ ہو رہا تھا, یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ حق اہل سنت والجماعت کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو پیٹ میں جا رہا ہے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. میں نے بہت غور کیا کہ یہ اس کو علامت کے طور پہ کیسے بیچے, تو غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ اکثر و بیشتر آپ اہل بدعت کو دیکھیں گے کہ وہ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے. ہم آپ کو قرآن حدیث کا ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ایسی بےمانیاں کر رہے ہیں, ہاں دوسرے کی پراپرٹی اپنے نام پہ کر لینا یا بہن کا حصہ مار لینا, تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ قرآن حدیث کو ماننے والے زبان سے ہیں, عمل سے نہیں ہیں, دعوے دار ہیں, جیسے ہمارے آج کل بہت سارے مسلمان ہیں. اصلی جو ہوگا صحیح ماننے والا قرآن حدیث کو, اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ, وہ حرام خوری سے دور رہے گا. یہ پہچان ہے ہمارے گرد و پیش میں, دیکھ لو کون سے علماء ہیں, آپ کن کے پیچھے جا رہے ہو. شراب کا بزنس کرنے والوں کے وہ دعوتیں کھا رہے ہیں, وہاں سے چندہ لے رہے ہیں, مسجد اور مدرسے کا خرچہ چلا رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں. وہ کیسے حق والے ہو سکتے ہیں, کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ قرآن حدیث کو بیان کریں, کیسے آپ کے شرک اور کفر اور بدعت کو رد کریں گے. جب حرام کھائیں گے تو دباؤ رہے گا, مطلب ان کے دینار و درہم کے بندے ہیں. اصلاح کرے اللہ رب العالمین ان کی. میں کوئی کسی پہ طنز تعریض یا مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جو دین کا نقصان ہو رہا ہے یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں کر رہے ہیں. مسلمانوں کی جو بری حالت بنی ہوئی ہے اس کی جڑ بنیادیں یہ سب چیزیں ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان سے یہ سب چیزیں مدد طلب کرنا, سفارشی بنانا, استشفاء کیوں کرتے ہیں؟ اپنی حاجتیں اللہ کے پاس یہ ہماری حاجتیں پہنچائیں, اور وَيَنْتَظِرُونَهَا بِوَاسِطَةِ هَؤُلَاءِ, اور ان حاجتوں کے پورا کرنے کا انتظار کرتے ہیں ان لوگوں کے واسطے سے جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہ اولیاء ہے. دیکھیں جملہ بھی دیکھیے ان کا کیا ہے, جن کے بارے میں یہ خیال ہے, عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں. ابھی کتنی ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ بعض جگہ پہ بڑے میلے ٹھیلے لگتے ہیں, لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں قبر میں کوئی جانور دفن ہے. ہاں آپ انسان بھی ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کو آپ سمجھ رہے ہو اللہ کا ولی وہ اللہ کا ولی ہی ہے؟ آپ سلف کی بڑے بڑے علماء جو عہد اول کے گزرے ہیں نا, ان کی کتابیں پڑھیے, ان کے عقیدے کی باتیں, کہ ہم اور آپ کسی کے بارے میں قرآن حدیث نے جن کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے, ظاہر جس کا وہ مومن بندے کا ہے ہم اس کے بارے میں امید رکھیں گے, لیکن کسی کے بارے میں حتمی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے جنتی ہے. بظاہر ہمیں جو جہنمی دکھ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے توبہ کر کے مرا ہو, بظاہر ہمیں جو جنتی لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ ایسے گناہ ہو جو ہم کو نہیں پتہ ہو, اور وہ آخری وقت میں کچھ ایسی حرکت کر گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو. تو ہمیں جو پتہ ہے اس کی وجہ سے مومن کے لیے امید ضرور رکھیں گے, کافر کے لیے ڈر ضرور رکھیں گے جو گمراہ تھا, لیکن حتمی فیصلہ ہم نہیں دے سکتے کسی کے بارے میں. یہ عقیدے کے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو اہل سنت والجماعت کے تمام عقیدے کی کتابوں میں اس قسم کا مفہوم کی باتیں ملے گی. اب آپ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ولی ہیں جو گزر چکے صاحب قبر جو ہے وہ ایسے ایسے ہیں؟ اب آپ پوچھیں گے تو ایک اونلی ون ان کا شارٹ کٹ جواب, خواب آیا تھا, کشف ہوا تھا, فلاں کے خواب میں آئے تھے. ہاں اس میں وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہی نہیں ہے. ہاں کل شاید جمعہ میں میں کلیان میں تصوف سے متعلق کچھ باتیں کرنے والا تھا, اگر موقع ملا تو یہ بات آئے گی کہ اہل تصوف کے ہاں وحی کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا, جاری ہے. ہاں ایسے ہی ہے, ان کا پل ہے, انہی کے ذریعے سے سب گمراہیاں پھیلتی ہیں. تو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں اور ان کے جاہ و مرتبہ ہے اللہ کے پاس, اللہ کے نزدیک ان کی ایک شان ہے, قداسہ ہے.
ہاں بزرگی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے فاسد عقائد ہیں. فہنا چنانچہ یہاں مؤلف مجدد رحمہ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ شبہات جو یہ ان کے زمانے کے مشرکین پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ماننے پر ان کو کافر کہا، پکارنے پر نہیں کہا، تو یہ جو شبہات پیش کر رہے ہیں کہ مشرکین یہ ان کا قول ہے کہ مشرکین جن کا کفر کو قرآن نے بیان کیا وہ اس لیے کفار نہیں تھے کہ اللہ کو کہ انبیاء اور فرشتوں کو پکارتے تھے. یہ وہ مشرکین کہہ رہے ہیں، ان کا قول نقل کر رہے ہیں کہ ان کے زمانے کے مشرکین شیخ محمد عبد الوہاب کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مشرکین کفار تھے نا، وہ اس لیے کفار اور مشرک نہیں تھے کہ اللہ کے انبیاء کو اور فرشتوں کو پکارتے تھے، بلکہ انہوں نے کفر اس وقت کیا جب یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ بات ان کی مراد کیا ہے؟ کفار قریش کے جو کفار ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے موافقین اور ساتھ کے لوگ دوسری جماعتیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور مختلف قسم کے متعدد معبودوں کی عبادت کی، مختلف قسم کے متعدد معبودوں کی. ہاں یہاں کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، جس کو چاہا بنا لیا. ہاں بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ کافر جاہلیت میں ایسے تھے کہ آٹے کا جو ہے بت بنا کے اس کی پوجا کرتے تھے، بھوک لگتی تھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اسی آٹے کو گوندھ کے پھر سے روٹی بنا کے کھا لیتے تھے. ہاں ایسا بھی ہوتا تھا. تو کہا بہت سارے بتوں کو منہم من عبد الملائکہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فرشتوں کی عبادت کی، ان میں سے کچھ ایسے تھے کفار مکہ میں سے جو نیک صالحین اور بزرگوں کی عبادت کی، کچھ ایسے تھے جو لکڑیوں کی عبادت کرتے تھے، اخشاب لکڑیاں یا اس کو تراش خراش کے کوئی شکل صورت بنا لی گئی. وہ اشجارن اور درختوں کی کچھ لوگ پوجا کرتے تھے، ہمارے یہاں ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں مشرکین کے یہاں. اور احجارا منحوتا، اور تراشیدہ پتھروں کو، ہاں کچھ تو بغیر تراشے ہوئے رنگ روغن لگا کے پوجنے لگتے ہیں. لا تسمعوا ولا تبصروا ولا تغنی شیئا، یہ جتنے بت ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی کام آ سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو وہ پوچھتے تھے. فقال المشرکون فی عہد الشیخ، تو شیخ رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے مشرکین نے کہا کہ یہ کافر جو تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جنگ کی، جن کو کافر ہونے کا حکم لگایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال اور کفر کا حکم اس لیے نہیں لگایا کہ وہ فرشتوں کو پکارتے تھے، بلکہ اس لیے لگا کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور پھر قص اللہ خبرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو، ان کی خبر کو بیان بھی کیا ہے اپنے اس قول میں، جیسا کہ سورہ زخرف میں ہے کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ ان کافروں نے ملائکہ کو، فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت کرتے رہتے ہیں، عباد الرحمن رحمان کے بندے ہیں، اس کے عبادت گزار ہے، ان کو یہ لڑکیاں یا عورتیں قرار دے رہے ہیں، مؤنث قرار دے رہے ہیں، اناثا عورتیں قرار دے رہے ہیں، لڑکیاں قرار دے رہے ہیں. فَذَمَّهُمُ اللَّهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان پر انکار کرتے ہوئے کہا آگے اسی آیت میں أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا ان فرشتوں کے پیدا کرنے کے وقت یہ حاضر تھے؟ ہاں کس طرح اللہ کی بیٹی مان رہے ہیں، نسبت کر رہے ہیں، یا کیسے پیدا ہوئے یہ جانتے ہیں؟ ہاں اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تم یہ کہہ رہے ہو تو یہ تمہاری گواہی ہے، لکھی جائے گی اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم کہاں سے لائے، اللہ رب العالمین کی شان میں جو گستاخی کی کیسے کی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اور فلاں کو اللہ سے ملا رہے ہو، یہ بھی پوچھا جائے گا. توبہ کر لیں. ہاں کہاں سے لائیے؟ ہاں بخشا نہیں جائے گا اگر اس پر توبہ کے بغیر مر جائے کوئی آدمی. یہ قرآن حدیث کہتے ہیں. لأنہم قالوا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا، تو کہا کہ اس وقت تو یہ ہوئے تھے، اب چونکہ انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فقال اللہ عز وجل عن افترائہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افتراء پردازی جو جھوٹ باندھ کر انہوں نے جھوٹی بات منسوب کی بغیر دلیل کے، اس پر اللہ نے کہا وجعلوا بینہ وبین الجن نسبا، اور انہوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان نسب رشتہ داری بنا دی. دیکھیں یہاں سورہ صافات میں آ گئی وہ بات، صرف تفسیر میں نہیں قرآن میں بھی ہے. ہاں کہ ان کو جنوں میں رشتہ داری کے کیوں ایسے کیا؟ لأنہم قالوا الملائکۃ بنات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. گویا فکأن اللہ احتاج الی الصاحبہ، تو گویا وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیوی کی ضرورت ہے. ہاں اور ان کے گمان کے مطابق بیوی کی ضرورت ہے اور وہ بیٹے کا بھی ضرورت مند ہو گیا.
اس قول کی وجہ سے ان لوگوں نے یہود کی مشابہت اختیار کی اور نصارہ کی مشابہت اختیار کی. یہود کی مشابہت جنہوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کی مشابہت جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کی. ہمارے یہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں، بیٹا تو نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے نکلے ہوئے نور ہیں. ہاں، وہ ایک جھوٹی ابو ذر غفاری کی لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، اور صوفیہ نے جو گڑھ رکھی ہے کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور اس طرح کی بات، تو یہ بھی دراصل انہی کے جیسی مشابہت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہود و نصارہ سے آگے بڑھ کے بات کہی. تو چنانچہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے جو مشرکین تھے، ہاں، اور جو لوگ آج ان کے شکل اور صورت پر ان کے طریقے پر پائے جاتے ہیں، عام طور سے عالم عرب میں، پورے عالم اسلام میں جو ان کے طریقے کے مشرکین ہیں، قبر پرستی، بزرگ پرستی، ولی پرستی کرتے ہیں، ہاں، یہ کہتے ہیں کہ ان اولئک لم یکفروا، کہ یہ لوگ کافر نہیں ہوئے، اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ فرشتوں کو یا جنوں کو، نیک لوگوں کو یا انبیاء کو پکارتے تھے، اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہوئے. اس لیے کہ یہ جو عمل کرتے تھے اس کو وہ توسل اور استشفاء کہتے ہیں، کہ ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ان کو سفارشی بنا رہے ہیں. اب اس سلسلے میں وہ کہاں سے عقلی دلیل دیتے ہیں. چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اس سے اوپر جانے کے لیے فلاں کی ضرورت ہے، اس سے اوپر جانے کے لیے ہیلی کاپٹر، پھر ہوائی جہاز، پھر اس کے بعد راکٹ، ہاں، خلائی شٹل. تو جیسے جہاں جانا ہے جتنی ضرورت، اتنا مضبوط وسیلہ، تو اللہ کے پاس بغیر وسیلے کو پہنچ جائیں گے. اس پر میں نے بہت تفصیلی باتیں کی ہیں. کتنی جہالت کی بات ہے. مخلوق سے اللہ کی تشبیہ دے رہے، جیسے یہ چھت دور ہے ویسے اللہ دور ہے، یا اللہ رب العالمین کو آپ مخلوق دنیا کے بادشاہوں کے جیسے سمجھ رہے ہیں. یہاں وزیر، ہاں، شہزادہ، شہزادی، ملکہ یا کسی اور کے وسیلے کی ضرورت پیش آتی ہے. بھائی بادشاہ ہم کو پہچانتا نہیں، اس لیے وسیلے کی ضرورت ہے. اللہ بھی ہم کو نہیں پہچانتا. بادشاہ ہم سے دور ہے، چھت ہم سے دور ہے، اللہ بھی دور ہے کیا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تبارک و تعالیٰ علم، سمع، بصر کے اعتبار سے بندے سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا، سنتا، گنتا ہے. تو کس اعتبار سے اللہ کی تشبیہ مخلوق سے دیتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو ہے ہم لوگ ان کو جو پکارتے ہیں، تو یہ تو دراصل وسیلہ لگانا ہے، سفارشی بنانا ہے، اور یہ مباح ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں مشرکین، ہاں، اس لیے کہ لأنہم لجؤوا، اس لیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں تو دراصل اللہ کے مقرب پاکیزہ بندوں جو اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی طرف ہم تعلق قائم کر رہے ہیں، ان سے پناہ پکڑ رہے ہیں نا، ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. قبروں میں زندہ ہیں، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، ایسے مقرب ہیں، ان کی یہ شان ہے، ان کی وہ شان ہے. پھر جھوٹے واقعات اس سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں. تو جیسے ہماری یہ زندگی ہے ویسے وہ قبروں میں زندہ ہے، بلکہ ہماری زندگی سے زیادہ کامل زندگی ان کی ہے. تو جب اتنے وہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ اس شخص کا استغاثہ کریں، فریاد رسی کریں جو ان سے فریاد طلب کرتا ہے، اس شخص کی پکار کو سنے جو ان کو پکارتا ہے. ہاکذا یزعمون، یہی وہ ان کا گمان تھا شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے مشرکین کا، اور آج بھی ہے. ہاں، والحقیقہ، حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ان کا خیال صحیح ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ شبہ بالکل غلط ہے، باطل ہے، اور قرآن و حدیث اور عقل و فطرت ہر چیز سے اس کا رد ہوتا ہے. قرآن، حدیث اور عقل ہر چیز سے اس کا رد ہوتا ہے. ذالکہ، کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو پکارنا، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، یا ان کے علاوہ ان سے کم درجے کے لوگ ہوں، یہ پکارنا جو ہے، دعا کرنا، یہ دو طریقے کا ہے. ایک دعائے عبادت ہے، ایک دعائے مسئلہ. دعائے عبادت، دعائے مسئلہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. اگر آپ سوال کرتے ہیں اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھ کو اس سے بچا، تو یہ سوال ہے آپ کا، آپ دعائے مسئلہ مانگ رہے ہیں اللہ سے. اور دعائے عبادت یہ ہے، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، یا کوئی اور عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کچھ مانگ نہیں رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی سوال نہیں ہے بظاہر، لیکن یہ اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے عبادت کے طور پر. تو پکارنا بمانا دعا، تو دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. تو اب کوئی آدمی کوئی بھی عبادت کرے وہ دعا میں شامل ہے. کہا کہ دعا جو ہے وہ دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ ہوتا ہے، اور دونوں اللہ کے علاوہ اگر کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی نبی سے کو پکارا جائے، دعا کی جائے، وہ عبادت والی دعا ہو
یا پکارنے والی مسئلے والی دعا ہو، یہ اگر غیر اللہ سے کی جا رہی ہے تو یہ شرک اکبر ہے، کفر اکبر ہے۔ قرآن و حدیث کی بالکل چمکتی روشن صاف صاف دلیلیں ہیں، کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ اپنی جہالت کو دوش دے، وہ قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے۔ وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ، اگر ایسی عبادت پر بغیر توبہ کرنے والا، بغیر توبہ کے اس کا کرنے والا مر جائے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جس پر پہنچ چکی، دلیل پہنچ چکی، یہ باتیں اس کے سامنے آ گئی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، پھر بھی مان نہیں رہا ہے، تحقیق نہیں کر رہا ہے، تو وہ کافر ہوگا اور کافر جہنمیوں میں سے ہوگا۔ وَادِّعَاءُ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ اور کفار عرب نے کہا، ادعاء وارد و کفر مستقل، یہ ایک الگ سے ادعا ہے، الگ وارد ہے، ادعاء وارد جس کو کہا کہ ایک الگ دعویٰ ہے اور مستقل کفر ہے۔ اللہ کے علاوہ پکارنے کے علاوہ دوسرا کفر ہے، ایک ہے اللہ کو پکارنا، دعا کرنا غیر اللہ کو، یہ بھی کفر ہے، اور اللہ کا بیٹا بنانا، بیٹی بنانا، یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ عز و جل کے قول کی تکذیب ہے جو اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ الصمد ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ ساری کائنات اپنی حاجتوں میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا کفو، اس کا مثل نہیں ہے۔ میں نے ابھی سوال کیا کہ جو جاہل آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے، تو وہ تو اللہ کا کفو بنا رہا ہے، اللہ کا ہمسر بنا رہا ہے، اللہ کی احدیت اور سمدیت کا انکار کر رہا ہے، اس سے کھلا ہوا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایسے لوگوں کو لوگ عالم مانیں، اس کے پیچھے چلیں، تو اس سے بڑی ہمارے سماج اور معاشرے کی جو بدقسمتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہے جاہلوں کو لوگ اپنا رہنما مانیں۔ کہا وقولہ، اسی طرح اللہ عز و جل کا یہ فرمان مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اللہ نے نہ کوئی بیٹی بنائی ہے نہ بیٹا بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، بدیع یہ بدع سے بنا ہے، اسی سے ہم بدعت بولتے ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں کہ شریعت میں جو چیز بغیر سابقہ مثال کے، بغیر جو عمل اختیار کر لیا جائے، دین بنا لیا جائے، یہ بدعت دنیاوی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینی بدعت کی بات ہم کرتے ہیں۔ تو بدیع کسی ایسی چیز کو جو مثال سابق، پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو اور کوئی چیز بنائی جائے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو پہلے کی کسی مثال کے بغیر بنایا، پہلے بنایا، اس اعتبار سے بدیع، انوکھا، نرالا بدیع کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو میں یہاں ترجمہ کر رہا ہوں کہ آسمانوں اور زمین کو پہل بنانے والا، یعنی جو اس کی کوئی پہلے مثال نہیں تھی۔ انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ بیٹا کہاں سے ہوگا؟ بیوی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر جب ہے ہی نہیں، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، اس کو مخلوق کی طرح کوئی احتیاج اور ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ اللہ نے کتنا شاندار رد کیا ہے۔ الا غیر ذالک من الآیات، اس کے علاوہ اور دوسری آیات جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کا کسی سے بھی کچھ بھی محتاج نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں یا بیوی کی نسبت کرتے ہیں، یا پہلے اور پھر دوسرے نمبر پر بیٹے کی، تو اللہ عز و جل ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو ایسی کوئی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس کہاں؟ یہاں دنیا کے تمام لوگ ہیں اس میں، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ اب لوگوں میں تم سب کہا تو اس میں انبیاء، فرشتے، اولیاء، عام لوگ، نیک لوگ، برے لوگ، سب آ گئے، سب، یہاں تک کہ انسان، جن کے علاوہ نباتات، جمادات، آسمان، زمین، پیڑ پودے، کائنات کی ہر موجود چیز، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی، یہاں تو لوگوں سے خطاب کہا، میں اور بھی وضاحت سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ الحمید ہے، لائق تعریف، یعنی حمد کی جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر جمع ہے، کمالات کا وہ مالک ہے، متصف ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے گا اور نئی مخلوق کو پیدا کر لے گا۔ ایک جگہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی الوہیت کا رد کرتے ہوئے کہا کہ تم ان کو پوچھ رہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، مطلب حاجت تھی۔ اگر اللہ چاہے حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو اور پوری کائنات کو تباہ کر دے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس نے بنایا، اس نے ختم کر دیا۔
ہاں تو وہ چاہے تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور پوری کائنات کو تباہ کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے. کہا اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور نئی مخلوق لائے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، بھاری نہیں ہے. ہاں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھاری اور مشکل بات نہیں ہے. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ عز و جل ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے. کوئی بھی پارٹنر اور شریک نہیں ہے. نہ عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے، نہ روزی دینے میں، نہ زندہ کرنے میں، نہ موت دینے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں ہم نے مانی، اگر کوئی کہہ رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے ان کی تعریف و توصیف میں قلم اور یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، اور وہ جو ہے مردے کو زندہ کرتے تھے، لوح محفوظ کو بدل دیتے تھے، وہ جس کو چاہے بخشوا لیں گے، اگر یہ سب مان رہے تو وہ اللہ رب العالمین کو کا شریک ٹھہرا رہا ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، شریک نہیں ہے، وہ صمد ہے. ہاں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی عبادت میں، پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، زندگی اور موت میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ فعال لما، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے لڑ جائیں گے قیامت کے دن اور اللہ کا فیصلہ بدلوا لیں گے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر اور تعظیم پہچانے ہی نہیں، جانے ہی نہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے تو فرشتے اور انبیاء بولنے سے ڈریں گے، بغیر اجازت کوئی زبان نہیں کھولے گا. یہ قرآن میں موجود ہے. کہاں سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں یہ لوگ؟ اس طرح کی بکواس اور جرات مندانہ باتیں اللہ کی شان میں گستاخی والی کرتے ہیں. کہا کہ بلکہ اللہ رب العالمین ہی پوری کائنات کی ہر چیز کا متصرف ہے، سب اس کے تصرف اور قابو میں ہے. ہاں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے کاموں میں وہ تنہا ہے. چنانچہ ان لوگوں کا یہ قول باطل ہے جو کہتے ہیں کہ مشرکین ان بتوں کو، بزرگوں کو پکارنے کی وجہ سے، انبیاء اور فرشتوں کو پکارنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے. ہاں اور فرشتوں سے استغاثہ یا نیک اور صالح لوگوں سے فریاد مانگنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے. یہ ان کی بات غلط ہے، کیونکہ یہ فریاد رسی کرنا، دعا قبول کرنا، رد کرنا، نقصان نفع پہنچانا، بیمار کو شفا دینا، ہاں رزق دینا، ہاں زندگی اور موت دینا، سب اللہ کا کام. اب آپ دوسرے سے مانگ رہے ہو تو اللہ کی بات دوسرے سے طلب کر رہے ہو، جو اختیار اللہ کا ہے وہ کسی اور سے مانگ رہے ہو. کہا وَإِنَّمَا كَفَرُوا لِأَنَّهُمْ مَجَّدُوا الْمَلَائِكَةَ، بلکہ ان لوگوں نے کفر کیا اس لیے کہ انہوں نے فرشتوں کی تمجید کی، ان کو اللہ کے جیسا بزرگ مانا اور کہا کہ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. شیخ نے جواب یہ دیا کہ ان کا یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ مستقل کفر ہے. اللہ کانوا من اہل، اگر وہ توحید والوں میں سے ہوتے، ہاں ما اشرکوا فی العبادہ، ہاں اور شرک عبادت میں اللہ کا شریک نہیں کرتے، تب اس قول کی وجہ سے ہی کافر ہو جاتے. ہاں ولما قالوا هذا، جب انہوں نے یہ بات کہی اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے تب بھی کافر ہوتے، اور اللہ کی بیٹیاں نہ کہتے، انہوں نے پکارا تب بھی کافر ہے. کہا والمقصود، حاصل کلام اور مقصود یہ ہے کہ ان کو پکارنا، فرشتوں کو، نیک صالحین کو، اور فرشتوں کو پکارنا، استغاثہ کرنا، اسی طرح انبیاء اور صالحین کو پکارنا، ان سے فریاد طلب کرنا، یہ کفر اور شرک مستقل ہے. یہ الگ سے ایک کفر اور شرک ہے. اور اللہ کی طرف بیٹی یا بیٹے کی نسبت کرنا یہ بھی شرک اور کفر ہے. چنانچہ ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، کئی قسم کے شرک کو اکٹھا کر رکھا تھا اور مختلف قسموں کو جو ہے اپنے عقیدے میں ڈال رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر ان سے قتال کیا. ہاں اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مشرکین آج کے، کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے بیٹے ہیں ولا غیرہ، اور نہ کسی اور کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، تو ھذا قول من کان یدعوہم الشیخ، یہ ان لوگوں کا بھی یہی قول تھا جن کو شیخ محمد بن عبد الوہاب بلاتے تھے توحید، اللہ کی توحید کی طرف. اس لیے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جس وقت نمودار ہوئے، جس سماج اور معاشرے میں آنکھیں کھولی پڑے بڑے، وہاں بھی پوری طرف جاہلیت کا دورہ تھا، جہالت پھیلی ہوئی تھی، سوائے اس کے جس کو اللہ نے جس پر رحم کیا. اور دنیا علم اور معلم کی کمی کی وجہ سے ایک طریقے کے اندھیرے میں تھی. ومن وجدہ، اور جو کوئی اگر پایا بھی جاتا اور وہ دعا، اور یہ دعویٰ کرتا کہ وہ اہل علم سے ہے، تو آپ ان کو پائیں کہ وہ اہل شرک میں سے ہیں اور بت پرستی اور وثنیت کے دعوے داروں میں سے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مثالیں، جن کو لوگ عالم سمجھ رہے ہیں وہ مشرک ہیں. ہاں بت پرستی، شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ہاں ہم اپنے ارد گرد میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. من اجل، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے مال کو کھائیں، ہاں اور ان کو گمراہی میں مبتلا کریں اور ان کے دین کو ان پر ملتبس کر دیں.
فنشأوا علی، چنانچہ وہ اس بات پر پروان چلے کہ اولیاء سے دعا کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، بدعتی زیارت، اور ان کے قبر والوں سے استغاثہ یا فریاد طلب کرنا، بتوں کی پرستش کرنا، وہ پہاڑوں میں ہو یا کسی اور جگہ، یا لکڑیوں کے تراشے ہوئے جو بت ہیں ان کی پرستش کرنا، یا پتھروں کی پرستش کرنا جس میں وہ مبتلا تھے اور جس فتنے میں وہ پڑ گئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب ایسے کام ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ ایسا سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ لوگ بحث کرتے ہیں ہاں اولیاء صالحین کی، ابھی ایسی ایسی کلپس آ رہی ہیں، آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی کہ ان کے کچھ اصحاب جبہ و دستار مندروں میں جا کے جو ہے مورتی کے سامنے جو ہے وہ آرتی اٹھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اور ابھی یہاں آنے سے کچھ دیر پہلے ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجی، دیکھا اس میں کہ پیر چھو رہے ہیں غیر مسلم ہندوؤں کی طرح، ایک بزرگ کا پیر چھو رہے ہیں جن کو لوگ علامہ سمجھ رہے ہیں۔ کون سا دین مانتے ہیں یہ؟ کون سے قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں؟ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ اور اس کے بعد ان کو اتنا مانا جاتا ہے، ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ان کو لوگ بڑا مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ جاہل لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنا مان رہے ہیں تو یہ صحیح ہوں گے، جبکہ وہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کھلے طور پر قرآن و حدیث کی مخالفت، اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے ماننے کے نام پر۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بت پرستی، قبر پرستی، پتھروں کو پوجنا، لکڑیوں کو پوجنا۔ اب یہاں بھی دیکھیے نا، ہمارے یہاں اس شکل میں جو بتوں کو نہیں پوجتے ہیں۔ سنا ہے کہ ودربھ میں کہیں کہیں مقام پر 11 شریف کی دیوی بنتی تھی۔ ہاں، اور دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی لوگوں نے فریم اور بہت سارے کتبے وغیرہ لگا رکھے ہیں۔ ہاں، کوئی جو ہے نالین شریفین کو، کوئی منہ مبارک کو، کوئی کسی چیز کو، ہاں ان کے تبرک کے اسلامی آداب اور اصولوں کو کنارے رکھ کے ان کو متبرک ماننا، ان سے حاجتیں یا امیدیں وابستہ کرنا، گھر میں لگا دیا کہ ایسا لگا دینے سے جو ہے شیطان نہیں آئے گا، برکت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں، یہ اس طرح ایک طریقے سے وہ مختلف درجے کی بدعت اور کبھی کبھی شرک، اور شرک اصغر سے شرک اکبر تک بھی پہنچ جاتا ہے، جیسا عقیدہ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو انہوں نے ذکر کیا، جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، جبکہ یہ شرک اکبر ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کی نص اور واضح دلیلیں بیان موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نص سے سنت کے ذریعے سے ان کو حرام قرار دیا، اور ایسے کافرین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال اور جنگ کی، وہم یقرون، جبکہ وہ اس بات کا، ایسے کافروں سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے، ان سے جنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ ان کا خالق ہے، ان کا رازق ہے۔ یہ تو خالقیت رازقیت بھی دوسرے کو بانٹ رہے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ان کو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان سے قتال کیا، جبکہ وہ یہ مانتے تھے خالق مالک زندگی موت دینے والا اللہ ہے، مگر وہ شرک کہاں کرتے تھے؟ یہی دعا پکارنے میں، استغاثے میں، وسیلہ بنانے میں۔ لأنہم لم یقروا، اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہی ہے جو عبادت میں تنہا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی مستحق نہیں ہے۔ ہاں، وہ ان کو اللہ کو اور دوسروں کو پکارنا بالکل برابر ہے، یا وہ استغاثہ کیا جائے، یا اللہ کی طرح دوسروں سے ڈر رکھا جائے، اللہ کی طرح دوسروں کی طرف رغبت کی جائے، یا اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جانور ذبح کیا جائے، نظر و نیاز مانی جائے، ان کے مقامات کا بغیر دلیل کے طواف کیا جائے، یہ سب کے سب ایسی چیز ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اکیلا وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین اس کا مستحق ہے۔ یہاں شیخ کی یہ شرح پوری ہوئی۔ آگے کی جو عبارت ہے کہ میں صرف ایک لائن، کہ اگر وہ مشرک کہتا ہے، اہمیت بتانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم، نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ ان کا شبہ پیش کیا۔ اب اس بنیاد پر وہ کیا کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم جانیں گے۔ میں نے عنوان اسی لیے بتایا کہ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس موضوع کو سمجھنا، اللہ کا ولی اور اس کے کیا کرائٹیریا یا دائرہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، بہت شدید ضرورت ہے ہندوستان پاکستان میں یہ سمجھنے سمجھانے کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدہ جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے، اسی پر موت دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔